رمضان کی ابتدا ہے، آپ کے علم میں ہے اس وقت مسلمانوں کا ایک جذبہ اور مسلمانوں کے اندر ایک شعور اجاگر ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط تر کریں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بالعموم جو روایتی مذہبی علماء ہیں وہ لوگوں کو تلاوت کے اوپر بہت اصرار کرتے ہیں، زور دیتے ہیں، ماضی کے قصے بھی سناتے ہیں، بزرگ اکابر اور ہمارے جو صوفیات تھے یا باقی لوگ اتنے قرآن کے ختم کر لیتے تھے۔ رمضان کے اندر قرآن سے جو ایک مسلمان کا تعلق پیدا ہوتا ہے اور شعوری طور پہ بیدار ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرے۔ کیا طریقہ، کیا لاہ عمل ہے؟ قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے، یا ان دونوں کے درمیان کوئی توازن ہو؟ قرآن مجید کے بارے میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کے ساتھ ہمارے تعلق کی دو جہتیں ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن مجید کو علمی طریقے سے سمجھنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، اس کے اندر اترنا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہیں کوئی صرف کا مسئلہ، کہیں نحو کا مسئلہ، کہیں تالیف جملہ کا مسئلہ، کہیں کوئی خالص ایکڈیمک نوعیت کی بحث، اس طرح کی دسیوں چیزیں ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ علماء کا کام ہے اور عام دنوں میں کرنا چاہیے، علماء کو بھی عامی دنوں میں کرنا چاہیے۔ رمضان میں خاص طور پر قرآن مجید کو اس کی دوسری جہت کے حوالے سے زیر مطالعہ آنا چاہیے، اور وہ تذکیر کی جہت ہے۔ یعنی یہ رمضان اللہ کو یاد کرانے کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو محکم کرنے کا مہینہ ہے، یہ اس یاد دہانی کے ذریعے سے اپنے نفس کو بیدار کرنے کا مہینہ ہے جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو قرآن مجید اپنی اس دوسری جہت میں، اور جو اگر غور کر کے دیکھیں تو عام لوگوں کے لحاظ سے اس کی اولین جہت ہے، اس جہت سے انتہائی آسان کتاب ہے۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یعنی آخرت کی بنیادی ہے، توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق ہے، اس کی صفات کا استحضار ہے، اس کے سنن کس طریقے سے روبہ عمل ہوتے ہیں، وہ جگہ جگہ ان کی یاد دہانی نہایت سادہ الفاظ میں کراتا چلا جاتا ہے۔ علمی مباحث کے طور پر قرآن مجید کو پڑھنے کے بہت مواقع ہوتے ہیں، جن لوگوں کو اس کا ذوق ہے ضرور پڑھیں۔ قرآن تذکیر کے لیے پڑھا جانا چاہیے۔ اس تذکیر میں ایک تذکیر وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کسی نشانی کے ساتھ تعلقی سے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ تلاوت کریں گے اگر، اور نہیں بھی سمجھ رہے ہوں گے اور تلاوت کریں گے، تو یہ جو ایک ایمان کا تعلق ہے کہ یہ میرے پروردگار کی کتاب ہے، یہ کتاب اس نے نازل کی ہے، یہ لفظ اس کے ہے، یہ کلام اس کا ہے، تو اس کا ایک بڑا گہرا نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی بھی تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن قرآن مجید اس لیے تو نازل نہیں ہوا کہ اس کو بے سوچے پڑھا جائے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اس لیے بہترین بات یہ ہوگی کہ تلاوت بھی کریں اور اس کے ساتھ کوئی اچھا ترجمہ بھی پڑھیں، اور کوشش کریں کہ کم سے کم اس رمضان میں ایک بار پورے قرآن مجید کا ترجمہ لوگ پڑھ لیں۔ اچھے ترجمے موجود ہیں، ہر مدرسہ فکر کے علماء نے ترجمے کر دیے ہیں۔ اس وقت ایک اندازہ یہ ہے کہ دنیا کی 700 کے قریب زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت، اور تلاوت میں اگر یہ طریقہ بھی اختیار کر لیا جائے کہ بہت اچھے قاریوں نے جو تلاوت کی ہے وہ آج آپ سن سکتے ہیں، کہ تلاوت سنیں اور اس کے بعد ترجمہ خود پڑھ لیں۔ ترجمے بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو آپ سننے کے لیے فراہم کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ نہ قرآن مجید اپنے معانی اور مطالب کے لحاظ سے بیگانہ ہو جائے ہمارے لیے، اور نہ یہ کہ جو اس کے الفاظ ہیں، جو اس کا حسن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرتے ہیں، اس سے ہم محروم ہو جائیں۔ تو دونوں چیزوں کو آپ متوازی رکھیے، اسی سے خیر و برکت حاصل ہوگی۔ جو لوگ تنہا تلاوت پہ اکتفا کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کے اندر تذکیر کیا ہے، قرآن کیا بات کہتا ہے، وہ اپنے رب کی کیسے یاد دہانی کراتا ہے، ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں۔ اور جو صرف ترجمہ پڑھتے ہیں وہ یہ چیزیں تو بدرجہ عتم پا لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی جو ایک کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے حلاوت ہے، بعض اوقات اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں کو ساتھ رکھنے کی صحیح کرنی چاہیے۔